إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 174 تا 176. آئیے ان آیات مقدسات کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتمان علم، کتمان قرآن مجید کے حوالے سے انتہائی اہم بات واضح کی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے نازل کردہ علم کو چھپائے گا اور پیسے لے کر غلط فتوے جاری کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ 4 قسم کی سزائیں دیں گے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ جو پیسے غلط فتوے جاری کر کے کھا رہے ہیں، یہ پیسے نہیں کھا رہے، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں. دوسری وعید ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا. تیسری وعید ولا یزکیہم. اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. چوتھی وعید وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اور مزید وضاحت کرتے ہوئے رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. والعذاب بالمغفرہ. اور انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا. اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جرأت اور حرکت پر تعجب فرما رہے ہیں فما اصبرہم علی النار. یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ کس طرح صبر کریں گے جہنم کی آگ پر. اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ کا تجربہ کرنا ہو تو جو ماچس ہمارے گھروں میں ہوتی ہے آگ جلانے کے لیے، اس کی ایک دیا سلائی لے کر اس کو آپ جلائیں اور اپنی انگلی کو اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنے سیکنڈ اسے برداشت کر سکتے ہیں. کوئی یہ منٹ بھی برداشت کرنا بڑی دور کی بات ہے، یہ 20-30 سیکنڈ بھی ہم سے یہ آگ برداشت نہیں ہوتی. اور حالانکہ یہ وہ آگ ہے جو 1% ہے، جو 1% ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ اتنی سخت سزائیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کتاب میں حق ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے مسائل میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی بدبختی میں ہیں، یعنی بہت بڑے بدبخت ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین جلال حق آمین۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، جس میں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ان الذین، انا کا معنی تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، بے شک، بلا شبہ، یقیناً، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں۔ کتم اصل ہے، کتم کتمان علم اور کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے۔ یا کا معنی وہ نون کا معنی سب۔ یکتمون، وہ سب چھپاتے ہیں، ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور وہ سب لیتے ہیں، بھی، اس کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت۔ یہ آخرت کے بدلے میں جو دنیا میں تھوڑے بہت پیسے کمائے جاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ تھوڑی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جتنا بھی دنیا میں مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی رہے گا، کیونکہ رب العزت جو آخری جنتی کو عطا کرنے والے ہیں، آخری جنتی جس نے جہنم سے اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت لی ہیں، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہے اور جنت میں داخل ہو رہا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اتنا زیادہ مال و دولت اور اتنی زیادہ دنیا کی ساری سہولتیں، سب کچھ ضرب 10، یعنی اس کو 10 گنا مزید عطا فرمائیں گے۔ اور جو یہ تو آخری ہے، جسے جو ہے، جس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھیں، جس کے پاس گناہ بہت زیادہ تھے اور وہ سزائیں بھگت کر آ رہا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھرپور اپنے رب کو راضی کیا اور درجات حاصل کیے، تو انہیں اللہ تعالیٰ جو درجات کی بلندی نصیب فرمائیں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جو عزت اور احترام جنت میں عطا فرمائیں گے، تو وہ دنیا کے مقابلے میں بہر صورت قلیل ہی رہے گا۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ سب بھرتے، لفظی معنی نہیں وہ کھاتے، اور چونکہ یہ پیٹ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے اس لیے بھرتے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں۔ بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں۔ فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یعنی وہ اپنے جو کھاتے ہیں حرام مال، ہاں جی، جو ناجائز کما کر انہوں نے کھایا، وہ کھا نہیں رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی ان سے ناراض ہے اور سخت ترین ناراض ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، تزکیہ، زکوٰۃ، گناہوں سے پاک کرنا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ معافی بھی نہیں عطا کریں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، المناک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے مول لیا گمراہی کو۔ اشتروا، بیع و شراء اور مشتری ہوشیار باش اردو میں بولا جاتا ہے، جنہوں نے مول لیا، خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرتی، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ جو جملہ ہے اس کو فعل تعجب کہتے ہیں۔ فما اصبرہم، کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر۔ اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح آگ کے عذاب پر صبر کر سکیں گے اور جہنم میں رہ سکیں گے۔ ذالک بان اللہ، یہ اتنی سخت سزائیں اس وجہ سے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
نزل الکتاب، کتاب نازل کی ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا انکار کیا جانا ممکن ہو سکے یا اس کو چھپایا جانا ممکن ہو سکے۔ تو انہوں نے حق کو چھپایا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کی سزا اتنی ہی بنتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں یعنی کتاب کے مسائل میں، لفی شقاق بعید، یقیناً بدبختی میں ہیں، بعید بہت دور کی، یعنی یہ بہت بڑے بد نصیب ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں مستعمل ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% بار بار استعمال ہوتے ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، 15% آپ نے یاد کرنے ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے جسے شقاق کہتے ہیں، شقاق بدبختی۔ تو شروع سے دیکھتے ہیں، ان الذین یکتمون، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جن سب نے چھپایا، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، یکتمون کتمان علم، کتمان حق، ما بھی اردو میں بولتے ہیں، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت بھی کہتے ہیں۔ انزل اللہ، اللہ نے اتارا، انزلہ نازل، نزول، شان نزول، اور منزل من اللہ اردو میں بولتے ہیں، من الکتابی کتاب سے، من جانب، من نوعن، من حیث القوم، کتاب کاتب، کتابت مکتوب، ہاں جی، اور چھوٹے سے جو ہے نا دستاویزات کو کتابچہ کہتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ، اور وہ سب مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بیع و شراء، مشتری ہوشیار باش، بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، ثمن قیمت کو کہتے ہیں اور ثمن قلیل بھی بولا جاتا ہے، قلیل قلت سے ہے، قلت اور الا قلیل اردو میں بولتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں بھرتے، نہیں ڈالتے، نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطون بطن کی جمع ہے، اور یاکلون عقل سے نکلا ہے، عقل و شرب، معقولات مشروبات اردو میں آپ بولتے ہیں۔ فی بھی اردو میں مستعمل ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، بطون بطن کی جمع ہے، بطن مادر کہا جاتا ہے، الا النار سوائے آگ کے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ اللہ قلیل، النار آگ کو کہتے ہیں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نوری ناری مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ یکلم کلام اور کلیم اللہ بھی بولا جاتا ہے، کلمہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ اور ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سب نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اشتروا اور یشترون دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، بیع و شراء اور مشتری ہوشیار باش اردو میں کہتے ہیں۔ الضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، ضلالت و گمراہی مترادفات میں استعمال ہوتا ہے۔ الہدا جو ہے ہدایت سے نکلا ہے، ہدایت اور ہادی برحق اردو میں بولتے ہیں۔ والعذاب بالمغفرتی، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے میں، مغفرت اور استغفار ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہوں گے آگ پر۔ اصبرہ صبر سے نکلا، صبر صابر اردو میں بولا جاتا ہے۔ علا بھی اردو میں بولتے ہیں، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، النار آگ کو کہتے ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ، نزل نازل، نزول شان نزول، منزل من اللہ، کتاب کاتب مکتوب، کتابت اردو میں بولتے ہیں، اور حق تو ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا، اختلاف مختلف اور مختلف فی اردو میں بولا جاتا ہے، اختلافات اس کی جمع بھی استعمال
ہوتا ہے۔ فی الکتاب کتاب میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت وغیرہ کتاب پہلے بھی گزر چکا۔ لفی شقاق بعید، یقیناً دور کی بدبختی میں ہیں۔ بعید، بعید از عقل اور بعد استعام بھی اسی سے ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیں بڑھاپے والی ذلت والی زندگی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنت رسول کا پابند اور حقیقی مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، آمین یا الحق آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔